بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. کریم اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے. اس کا بے احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا اور اس قرآن کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے جس ہستی کو معلم اور مربی اور مزکی بنا کے اس امت کے لیے بھیجوایا وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع اور سب سے اسما ہستی سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کی بعثت کے بعد مسلمان وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو دو چیزوں کی گواہی دے، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی. ایک گواہی اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کی گواہی ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی. تو جملہ عبادات اللہ ذوالجلال کے لیے. یہ ہے معنی اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہی نہیں. اور دوسری گواہی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذوالجلال کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. جب تک یہ دو گواہیاں انسان زبان سے نہیں دیتا، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا اور عمل سے ثابت نہیں کرتا، وہ مسلمان کنسیڈر نہیں ہوتا. جس نے رب تعالیٰ کی گواہی سے انکار کر دیا وہ بھی کافر. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہستی کی رسالت کا انکار کر دیا وہ بھی کافر. وہ بلیورز کے ڈومین میں نہیں رہتا. اگر تو مسلمان ہے اور اس نے انکار کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے من بدل دینا فاقتلوہ. جو مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، وہ دین اسلام کو ترک کر دیتا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی ہے، جو حکومت وقت کی ذمہ داری. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ 12 حروف پر مشتمل ہے اور اس میں کوئی نکتہ نہیں. محمد الرسول اللہ، یہ دوسری گواہی بھی 12 حروف پر مشتمل ہے اور اس میں بھی کوئی نکتہ نہیں. یہ 12 اور 12 24 دن رات کے 24 گھنٹوں میں اگر انسان اپنے ایمان کو ہر قسم کے نقطے سے بچانا چاہتا ہے جس سے اس کا ایمان ملوث ہو سکتا ہے، تو اسے نہ کبھی توحید پہ آنچ آنے دینی چاہیے، نہ کبھی رسالت پہ کوئی نقطہ آنے دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اس کے تقاضے کیا ہے؟ آج ہماری گفتگو کا محور وہ 3 تقاضے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے تقاضے ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، گواہی دینا، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی جائے، ہر حکم کی تصدیق کی جائے. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ زندگی اسی کی اطاعت میں گزاری جائے. پہلا تقاضا اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، جن میں 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے، اور آخری پیغمبر ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جس ہستی کی نبوت اور رسالت قیامت کی دیواروں تک ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے محبوب خود اعلان کر دیجئے
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. میرے محبوب اعلان کر دیجئے، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنے والے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مانے قیامت تک آنے والے جن اور انسان ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور وہ آخری نبی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور روشنی اور نور جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ ذوالجلال نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور وہ روشنی اور وہ نور جو اللہ ذوالجلال نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاؤ. اور اللہ ذوالجلال جانتے ہیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. اللہ ذوالجلال اس کے بدلے میں دگنی رحمت سے نوازیں گے اور تمہاری زندگی کے لیے ایسے روشن اور کشادہ راستے بنائیں گے جو راستے جنت الفردوس کی طرف جا رہے ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یؤمن بأربع، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے. یشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے کہ اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور گواہی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، اللہ ذوالجلال نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ، اور ایمان لائے کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر ایک کو آنی ہے. وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور تیسری چیز اس بات پر ایمان لائے کہ مرنے کے بعد قیامت کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے. وَيُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لائے. اللہ ذوالجلال کی وحدانیت
اور اس کے پیغمبر کی رسالت اور موت اور قیامت اور تقدیر پر ایمان جب تک نہ لائے کوئی، وہ شخص مومن ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا طوبى لمن آمن بی ورآنی مرہ وطوبى لمن آمن بی ولم يرنی 7 مرات۔ جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 1 مرتبہ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، بختوری ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مجھے دیکھیں گے نہیں، بعد میں آئیں گے اور ایمان لے آئے، 7 مرات، ان کے لیے 7 مرتبہ خوش نصیبی اور بختوری اور سعادت کی بات اللہ کے رسول نے کی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اس کی موج ہے، وہ دنیا میں سمجھتا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا ہے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ جہنم کی آگ اس قدر جوش میں ہوگی، قریب ہے کہ پھٹ جائے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے لوگ، جہنم میں پوچھے گی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنمی بول کے کہیں گے آئے تو تھے، بتلاتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی۔ گمراہوں جہنمیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، نہ انہوں نے انبیاء کی بات مانی، نہ صحابہ کی، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی، اور نہ ہی آج تک صلحاء اور علماء کی بات مانی۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، دنیا میں گمراہ اور دنیا ختم ہونے کے بعد سزا اور قیامت کو جہنم کی وبا۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، جب تک وہ اس تقاضے کو پورا نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، اس ہستی کی رسالت پوری کائنات کے لیے ہے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جائے۔ کیسے؟ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
راتوں رات مکہ سے بیت المقدس پہنچایا گیا۔ اسرا جو مکہ سے شام کا 40 دن کا سفر تھا، آنن فانن براق پہ بٹھا کر طے کروایا گیا۔ پھر معراج ہوئی، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک کی سیر کروائی، واپس تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل ان کے پاس آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ، کوئی رات کی تاریکی میں ہی بیت المقدس جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، 40 دن کا راستہ ہے۔ کہا کوئی کہے کہ میں آسمانوں پہ گیا اور سیر کی، ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کے مسخرے پن کا اظہار کرتے ہوئے ابو جہل کہنے لگا، جانتے ہو یہ کون کہتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا یہ آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی اللہ کے رسول کا نام سنا تو کیا کہا؟ نعم انی لأصدقه فیما هو ابعد من ذلك۔ تم تو بیت المقدس اور آسمان کی بات کر رہے ہو، اگر وہ ہستی اس سے بھی کوئی بڑی بات کر دے تو میں بغیر پوچھے بغیر سوچے تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے تو صدیق بنے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، مخلوق کے بناوٹی میئرز کو استعمال نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو اس سے بڑی صداقت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کی رسالت کی گواہی دینے والے کی ذمہ داری دوسری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جائے۔ پھر آپ کی تصدیق کے 4 زاویے ہیں۔ تصدیق اس بات کی جائے کہ جتنے انبیاء آئے، کسی قوم کسی علاقے کے لیے آئے، اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو بھیجا ہے تو پوری کائنات کے لیے، اور جب تک دنیا باقی ہے ان سب کے لیے اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، 5 خصائص مجھے عطا کیے گئے، مجھ سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن 1 ماہ کی مسافت پہ دور ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ ذوالجلال میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مجھ سے پہلے لوگ معبد خانوں میں عبادت کے لیے جگہ جو خاص کی جاتی اس میں ہی نماز عبادت کرتے، لیکن میرے مالک نے میرے لیے پوری زمین کو پاکیزہ بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، میری امت میں سے جس کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، تیسری خصوصیت، مجھ سے پہلے غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھی، غنیمتیں جمع کر کے رکھ دی جاتی، آگ آسمان سے آتی اور اچک کے لے جاتی، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت اور سفارش کرنا یہ صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، جو میں قیامت کو سفارش کروں گا تو دنیا کا حساب شروع ہوگا۔ 5ویں خصوصیت، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً،
کسی پیغمبر کو کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا، مبعوث کیا جاتا، مجھے اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کی طرف مبعوث کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق، اس کا دوسرا زاویہ یہ ہے، اس بات کی بھی تصدیق کی جائے ان یکون رسالتہ ناسخہ لما قبلها من الشرائع، اللہ کے رسول کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول کی نبوت تمام انبیاء کی نبوت کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اب سکہ چلے گا قیامت تک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء سے خود وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے اس بات کا اقرار لیا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تمہارے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی جو ہستی تمہاری نبوت کی تصدیق بھی کرے گی، بتاؤ اگر وہ ہستی آ جائے تو اس پر ایمان لاؤ گے کہ نہیں؟ 1,24,000 پیغمبروں کو ایمان کا اقرار کروایا، بتاؤ اس کے مددگار بنو گے کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، 1,24,000 پیغمبروں نے اس ہستی کی ایمان، اس ہستی پر ایمان اور نصرت کا وعدہ دیا، اقرار دیا۔ پھر اللہ ذوالجلال نے پھر فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میرے پیغمبروں کی جماعت گواہی دو، میں بھی اس گواہی میں تمہارے ساتھ ہوں کہ آخری پیغمبر ایک ایسی ہستی آئے گی جس پر تم ایمان لاؤ گے اور اس کی تصدیق کرو گے اور اس کی نصرت کے لیے تیار ہو۔ سب انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ ہم نے ایک کتاب اتاری ہے اے پیغمبر آپ کی طرف، حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں پر، لیکن اس کا ایک وصف یہ ہے مہیمنن علی، ای مسیطرن علی۔ اس کتاب قرآن کے بعد آ جانے کے بعد کسی کتاب کو اب آگے چلانے کی ضرورت نہیں، سب منسوخ۔ تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مانے کہ اللہ کے رسول کی رسالت سابقہ تمام رسالات کے لیے ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی ہے۔
اب کسی اور کی رسالت کی بات نہیں ہوگی. اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد سابقہ تمام کتب کی تعلیمات منسوخ. اب چلے گا تو قرآن مجید کا حکم ہی دنیا پہ نافذ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. اتى النبي بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقرأه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اہل کتاب کی کوئی کتاب لے کے آئے اللہ کے رسول کے پاس سیدنا عمر. فغضب، اللہ کے رسول غصے میں آئے. فرمایا اتتهوكون فيها يا ابن الخطاب، اے ابن الخطاب، قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اس کتاب کو پڑھتے ہو؟ والذی نفسی بیدی لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ لا تسألونی عن شیء فیخبرونکم بحق. اللہ کی قسم، جو کتاب مجھے دے کر اللہ نے بھیجا ہے یہ اس قدر روشن ہے، شفاف اور صاف ہے کہ جس چیز کے بارے میں زندگی میں تمہاری ضرورت ہو یہ تمہیں اس ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ بتائے گی. بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی یہودی یا عیسائی جس نے میرے بارے میں سن لیا پھر ایمان نہیں لایا اسی طرح مر گیا، یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا. اس لیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو لوگ قصے کہانیاں پڑھتے ان کو کوڑا لگاتے، آج لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے قرآن جیسی دولت سے نوازا، حدیث جیسی نعمت سے نوازا، پھر بھی صبح و شام وہ ڈائجسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی کو چھوڑ کر بناوٹی کتابیں اور ایسے بدعتی لوگوں کی کتابیں لکھی ہوئی اس سے روشنی کا اندھیرا لیتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان مومنوں کو. دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان ہیں، قرآن سے تعلق نہیں، اس میں گرد آئی ہے جو دل کی ویرانی کا وہ گرد ہے جو قرآن پہ آ چکی. حدیث کے آ جانے کے بعد پھر بھی کسی مخلوق کی کتاب کو پڑھنے کا شوق رکھنے والوں کو ڈوب مرنا چاہیے. کیسی تصدیق ہے قرآن کی، پھر بھی محتاج ہے قرآن و سنت کو چھوڑ کے کسی کے ملفوظات پڑھنے کے، پھر بھی شوق باقی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی کلام کو وہ قدر نہیں دیتے جو ان کتابوں کو دیتے ہیں. فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا، کسی نے رونا ہے تو اسلام اور مسلمانوں کی فقیری اور مسکینی پہ رو لے. آج اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا منہج کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا ایک تیسرا زاویہ ہے، اس بات کی گواہی دی جائے، تصدیق کی جائے، یقین کیا جائے کہ اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے ہیں وہ کامل اور مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں، کسی کاٹ چھانٹ کی کوئی جرت نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پورے کا پورا پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها. میرے صحابہ، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ میں ایسے منہج پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن سے بھی روشن ہیں،
سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، لقد ترکنا محمد وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا اذكرنا منه علما۔ اللہ کے رسول نے ہر علم ہمیں سکھا دیا، کوئی چیز چھپائی نہیں۔ اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا ہے تو ہمیں اس بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اڑتا، اس پرندے کے اڑنے سے نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی نفع ہے۔ کافر لوگ جو بد گمانی رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ ان کے تصورات ہیں کہ یہ پرندہ، یہ الو ادھر سے ادھر گیا تو یہ ہوا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، پرندوں سے تقدیریں نہیں بدلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، ہم سب گواہ ہیں اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، اور امت کو جو نصیحت اور خیر خواہی کرنی تھی وہ کر چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، میرے رب گواہ رہنا، میں نے جو دین میرے پاس آیا میں نے مکمل پہنچا دیا، میں نے حق ادا کر دیا، یہ تیرے بندے بھی گواہی دے رہے ہیں، میں نے خیر خواہی پوری کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا چوتھا زاویہ یہ ہے، اس بات کی گواہی دی جائے، ایمان لایا جائے، تصدیق کی جائے، یقین کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے بھی گواہی دی، تمام انبیاء سے بھی گواہی دلوائی، لوح محفوظ میں بھی لکھا، اللہ کے رسول نے خود فرمایا، صحابہ کا بھی یہی ایمان تھا، قبر میں بھی ہر ایک سے گواہی لی جائے گی اور حشر میں بھی پوری کائنات گواہ بنے گی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تو نہیں، لیکن یہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے مخاطب کر کے فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی گواہی کے بعد ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوح محفوظ کی گواہی کیا ہے؟ انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وإن آدم لمنجدل فی طینتہ۔ آدم علیہ السلام کو ابھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، رب تعالی نے لوح محفوظ میں میرے بارے میں یہ لکھا تھا کہ یہ خاتم النبیین ہیں۔ پھر انبیاء علیہم السلام سے پہلے دنیا میں اقرار کروایا کہ اللہ کے رسول آئیں گے تو سب تم ایمان لاؤ گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ کے رسول عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ سفارش کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، ائتوا محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فإنہ خاتم النبیین، کیونکہ وہ ہیں خاتم النبیین۔ تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، ہر نبی فرمائیں گے جاؤ خاتم النبیین کے پاس، اللہ کے آخری پیغمبر کے پاس۔ پھر سیدنا عیسیٰ فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ارأیتم لو کان متاع فی وعاء قد ختم علی
هل كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ یہ بتاؤ جب ایک برتن میں کوئی چیز ڈال دی جائے، اوپر سے اسے بند کر دیا جائے، مہر لگا دی جائے، سر بے مہر کوئی چیز ہو اس سے اندر سے کوئی چیز نکل سکتی ہے، اسی طرح انبیاء کے اوپر اللہ ذوالجلال نے یہ بھی انعام کیا کہ آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، مہر لگا دی، یہ رسالت نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین کی گواہی قرآن نے دی، لوح محفوظ نے تمام انبیاء سے 2 مرتبہ اس بات کا اقرار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین۔ سنن ابی داود کی روایت ہے میں خاتم النبیین ہوں، اور دوسری روایت میں آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرٍ، مجھے اس بات پہ فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ جامع الترمذی کی روایت ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں آخری پیغمبر، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے میری مثال ایسے ہے جیسے ایک گھر بنا ہو، ایک چکر لگانے والا چکر لگائے، ایک اینٹ گھر کی باقی ہے، اللہ ذوالجلال نے وہ مبارک اینٹ مجھے بنا کے بھیجا جس سے نبوت کا گھر مکمل ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کے اس مبارک سلسلے کو میرے آنے پہ میں نے ختم کیا جو اللہ ذوالجلال نے مجھے آخری پیغمبر بنایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے، سیاست کا مطلب مانیٹرنگ، حسن تدبیر، اچھے انداز سے قوم کو صحیح راستہ دکھانا۔ جو بھی فوت ہو جاتا نیا نبی آ کے ذمہ داری سنبھالتا، ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے انی عبد اللہ لخاتم النبیین، میں وہ اللہ کا بندہ ہوں جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے وختم بی النبیون، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اس مبارک سلسلے کو اللہ نے میرے ساتھ بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرا نام العاقب ہے۔ العاقب کا مطلب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت منقطع ہوگی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد، میں آخری نبی ہوں اور میں نے جو مسجد بنائی ہے یہ آخری مسجد ہے جو کسی نبی نے بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری پیغمبر ہوں اور میری امت بھی آخری امت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے جو ممکن نہیں اور تم اتباع موسیٰ علیہ السلام کی کرو، حالانکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، مجھے چھوڑ کر ان کی بات کو مانو، لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں مسند احمد کی روایت ہے فی امتی کذابون،
دجال 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبی بعدی. میری امت میں 27 جھوٹے اور دجال لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. 4 ان میں سے عورتیں ہوں گی. لیکن یاد رکھنا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 11ویں ہجری میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. فیروز الدیلمی نے محل میں گھس کر اس کی گردن اڑا دی. 12 ہجری میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. وحشی بن حرب نے جنگ یمامہ میں نیزہ مار کے اسے جہنم واصل کیا. مختار ثقفی 27 ہجری میں دعوے دار بنا. مصعب بن عمیر نے اس کی گردن اڑا دی. حارث کذاب دمشقی 69 ہجری میں نبوت کا دعوے دار بنا. عبد الملک بن مروان نے اس کی گردن اڑوا دی. مغیرہ بن سعید عجلی 119 ہجری میں نبوت کا دعوے دار بنا. امیر عراق خالد بن عبداللہ قسری نے اس کو زندہ جلانے کا حکم دیا اور اس کو راکھ بنا دیا گیا. بیان بن سمعان تمیمی وہ بھی 119 ہجری میں جھوٹا نبی بننے کا دعویٰ کیا. امیر عراق خالد قسری نے اس کو بھی زندہ جلا دیا. بہا فرید نیشابوری 442 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ابو مسلم خراسانی نے تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. صالح بن طریف برغواتی 125 ہجری میں دعویٰ کرنے والا اس شخص کا بھی کچھ عرصے کے بعد ہی بیٹے کو جانشین بنایا اور روپوش ہو کر ٹکڑے کر دیے گئے. اسحاق اخرس 135 ہجری میں اٹھا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. ابو جعفر منصور کی فوج نے اسے ہلاک کر دیا. استادیس خراسانی 154 میں نبوت کا داعی بنا کہ میں نبی ہوں. خازن بن خزیمہ نے اس کی گردن اڑا دی. علی بن محمد خارجی نے 207 ہجری کو دعویٰ کیا. خلیفہ معتمد کے دور میں اس کے بھی سر کو کاٹ کے نیزے پہ لٹکایا گیا. بابک بن عبداللہ 222 ہجری میں اس نے بھی دعویٰ کیا. خلیفہ معتصم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے. ایک ایک عضو کا ٹکڑا کیا. سمجھ آئے کہ جھوٹے نبی کی سزا کیا ہے. عبدالعزیز باسندی نے 322 ہجری کو نبوت کا دعویٰ کیا. لشکر اسلامی اٹھا، محاصرہ کیا اور سر کے ٹکڑے کر دیے. علی بن فضل یمری نے 303 میں دعویٰ کیا. بغداد کے لوگوں نے اسے زہر دے کے مار دیا. محامیم بن من اللہ مجلسی نے 329 کو دعویٰ کیا. قبیلہ محبودہ کی لڑائی میں اس کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے. ابو منصور عبسی برغواتی 369 ہجری میں اس نے دعویٰ کیا، اس کو بھی اڑا دیا گیا. ابو منصور عبسی اصغر تغلبی 439 میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. نصر الدین دولہ نے گرفتار کیا، جیل میں ڈالا اور اس کے بھی ٹکڑے کروا دیے. احمد بن قیسی 500 ہجری میں نبوت کا داعی بنا. حاکم عبد المومن نے اس کو بھی اڑا دیا. عبد الحق مرسی نے 668 میں نبوت کا دعویٰ کیا. اس کو صرف 1 روز زندہ رہنے کی اجازت ہوئی اور پھر اس کو اس طریقے سے مارا گیا کہ اس کا خون تو بہتا گیا لیکن کسی کو پاس آنے کی اجازت نہ تھی. عبدالعزیز طرابلسی نے 717 کو نبوت کا دعویٰ کیا. حاکم طرابلس نے اسے قتل کروایا. بایزید روشن جلندری نے 990 ہجری کو نبوت کا دعویٰ کیا. اسے بھی سزائے موت سے دوچار کیا گیا. بہا اللہ نوری نے 1308 کو نبوت کا دعویٰ کیا. اسے بھی اللہ نے اپنے قہر کا نتیجہ دکھایا. سید علی محمد باب نے 1850 عیسوی میں نبوت کا دعویٰ کیا. بادشاہ ناصر الدین نے اسے گولی مارنے کا حکم دیا اور اس کے چھیتڑے اڑا دیے گئے. غلام احمد قادیانی 1326 ہجری میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. بچا رہا مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، لیکن اللہ نے عذاب کیسا دیا؟
جب ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس بات پہ فیصلہ ہوا جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹے کو موت آ جائے، وہی کچھ ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی واش روم کے اندر ہی جہنم واصل ہوا۔ ہم تو مانتے ہیں یہ کذاب تھا، یہ جھوٹا تھا، ملعون تھا، خبیث تھا۔ اگر عزت والے ہیں وہ لوگ جو اس کو نبی مانتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یدفن نبی حیث مات، جہاں وہ فوت ہوتے ہیں انہیں وہاں ہی ان کی تدفین ہوتی ہے۔ غیرت والے تھے، یہ بغیرت تو اس کو وہاں ہی دفناتے، اور حدیث کہتی ہے یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حال میں کوئی مرتا ہے قیامت کو اسی حال میں ہی اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، 27 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے جو دعویٰ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ہی بتا دیا تھا۔ آج مسلمان وہ لوگ جو فکری مسکین ہیں، درندے ہیں، چند ٹکوں کے پجاری ہیں، وہ بول کے کہتے ہیں ان کو انسان تو مانو۔ کس نے نہیں مانا انسان؟ ہم مانتے ہیں انسان ہیں، لیکن انسانوں کے لیے حکم یہ ہے جو مسلمان ہو کر اللہ کی رسول کی نبوت کا انکار کرتا ہے، مرتد ہے، من بدل دینا فاقتلوہ، اس کو قتل کر دینا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کاش کہ کسی کو سمجھ آئے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کیا تھے، تاکہ یہ غبار ذہنوں سے دور ہو جائے۔ یہ اللہ کی توہین کرنے والا براہین احمدیہ کو اٹھا کے دیکھو، کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں ایسا خدا ہے جو سنتا ہے لیکن بولتا نہیں؟ والعیاذ باللہ۔ پھر یہ کہتا ہے کیوں نہیں بولتا اللہ کے بارے میں؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ والعیاذ باللہ۔ یہ ظالم اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ بولتا کہ اللہ ذوالجلال کلام نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے میرا یہ ایمان ہے، میں اس وحی پر یہ جو قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ میرا نام، مرزے کا نام محمد ہے اس آیت میں، اور میں رسول ہوں۔ یہ قرآن کی صریح تحریف بھی کی اور اللہ کے رسول کی جگہ پہ اپنا نام بھی پیش کرنا چاہا، اور یہ لکھتا ہے روحانی خزائن اپنی کتاب میں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو میری طرف آتا ہے وہی میرا ہے، اور جو میری جماعت میں داخل ہوتا ہے وہی میرا ہے، اور جو مجھے نہیں مانتا اس کا مطلب ہے اس نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ سیدنا عیسیٰ کے بارے میں بھی اس نے گستاخیاں کی، والعیاذ باللہ۔ زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ بیان کروں۔ یہ لکھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، والعیاذ باللہ گالیاں دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اکثر بد زبانی کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جایا کرتے تھے، نعوذ باللہ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ 3 نانیاں اور 3 دادیاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیارے پیغمبر تھے۔ یہ ظالم لکھتا ہے کہ اس پیغمبر کی نانی اور دادیاں نعوذ باللہ من ذالک، حاشا للہ ان یکون ھذا، کہ یہ بدکار تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں لکھتا ہے یہ غبی تھے، ان کو نعوذ باللہ کوئی سمجھ نہیں تھی، اور یہ لکھتا ہے کہ یہ نادان تھے جو پیغمبروں کے بارے میں گستاخیاں کرے، رب کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اور پھر وحی کے بارے میں، اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں۔ اور وہ کہتا ہے حدیث کے متعلق اعجاز احمدی میں لکھتا ہے کہ سنو وہ حدیثیں جو ہمارے موافق ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، جو ہماری بات کے موافق نہیں ہم ردی کی طرح نعوذ باللہ اسے پھینک دیتے ہیں۔ امت مسلمہ کے بارے میں وہ لکھتا ہے مسلمانوں ذرا سنو کیا لکھتا ہے، تمہارا نرم گوشہ تو ہر وقت
سامنے آتا ہے کہ مان لو نا کیا ہو جائے گا، ان کے بھی حقوق ہیں۔ وہ ظالم لکھتا ہے جو میرے مخالف ہیں وہ عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، وہ مشرک ہے۔ پھر لکھتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ حرام کی اولاد ہے، یہ حلال زادہ نہیں ہے جو میری مخالفت کرتا ہے۔ مسلمانوں وہ لکھتا ہے جو ہمارا دشمن ہے، یعنی جو قادیانیت کو نہیں مانتا وہ ہمارے بیابانوں کا خنزیر ہے، یعنی جو قادیانیت کو نہیں مانتا وہ سور اور خنزیر ہے۔ اور لکھتا ہے ان کی عورتیں نعوذ باللہ من ذالک، جو ہمارا دین نہیں مانتے ان کی عورتیں کتیا ہے۔ بتاؤ اگر تمہاری غیرت ہے، بننا چاہتے ہو خنزیر، سور بننا چاہتے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول، انبیاء و صحابہ، قرآن و حدیث اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ لکھنے والے کو پھر بھی تم کہتے ہو کہ ان کو حقوق دینے چاہیے، ہاں تسلیم کرے جو فیصلہ وطن عزیز میں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، نہ مسجد کا نام رکھ سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، مسلمانوں کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔ ہاں اپنے آپ کو نہ مسلم قرار دیں، مانیں، اقلیت کے حقوق لینے کے لیے حکومت تو انکار نہیں کر رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کے بارے میں صحابہ کا بھی یہی موقف تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ آخِرُ الْأَنبِيَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ ذوالجلال قبر میں انسان جاتا جائے گا، جب سے اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں قیامت تک آنے والی انسانیت سے قبر میں بھی اقرار لیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے، صحیح سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرشتے سوال کریں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، ذرا یہ تو بتاؤ نا کہ اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے مبعوث کیا۔ مومن کہے گا وہ اللہ کے رسول ہے۔ جب یہ جواب ملے گا اللہ ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا کس نے مجھے رب مانا، میرے پیغمبر کے بارے میں بھی صحیح نظریہ پیش کیا، ایمان کا بھی صحیح جواب دیا، اس کی قبر میں جنتی بچھونے بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر کو کھول دو اور جنت کا دروازہ بھی کھول دو تاکہ جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں بھی آئیں۔ اور بد نصیب، بدبخت، جو خبیث عقیدہ رکھنے والا، جو اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، پوچھا اس سے بھی جائے گا بتاؤ ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، کیا کہتے ہو اللہ کے رسول کے بارے میں؟ یہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ نہیں، اقول کما یقول الناس، میں تو لائی لگ تھا، جیسے لوگ کہتے ویسے ہی کہتا تھا۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آواز آئے گی اس کے نیچے مٹی ہے، جہنم کے انگارے بچھا دو، اس کو 3 چادروں میں چھوڑ گئے، اس کو جہنمی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر کو آپس میں اس طرح بھیج دو حتی تختلف اضلاع، اللہ کے رسول نے انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اور پھر عذاب شروع ہوگا جب تک قیامت نہیں آئے گی، اور قیامت کو پھر بڑے بڑے عذاب ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال پوری کائنات کے سامنے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیں گے، سب لوگ کہیں سے چلتے چلتے آئیں گے، اور آ کے صرف انبیاء نہیں، پوری کائنات یہ کہے گی یا انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے اللہ کے پیغمبر آپ ہی تو ہیں خاتم النبیین، آپ ہی تو ہیں اللہ کے رسول۔ وغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربک، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلی کوتاہیوں کو معاف کیا ہوا ہے، آپ ہی ہمارے لیے سفارش کریں۔
پھر اللہ کے رسول اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک واشفع تشفع وسل تعطى، میرے محبوب سر اٹھائیے، مطالبہ کیجئے، ہم مطالبہ پورا کرتے ہیں، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کرتے ہیں، تب جا کے کائنات کا حساب شروع ہوگا۔ جب خاتم النبیین کے پاس آدم سے لے کر پوری کائنات آ کے یہ اقرار کرے گی آپ ہی تو ہے خاتم النبیین، آپ ہی سفارش کر سکتے ہیں، تب اللہ کے رسول کی سفارش سے حساب شروع ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اسلام اور وطن عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ گواہی کا تقاضا یہ ہے اس ہستی پر ایمان لایا جائے، اس ہستی کی تصدیق کی جائے، یقین کیا جائے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے ان کی نبوت اور رسالت ہے۔ مانا جائے کہ اس کی اطاعت کے بغیر ہدایت یافتہ کوئی نہیں بن سکتا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس بات کو تسلیم کیا جائے جب تک اس ہستی کی بات کو حرف آخر نہ مان لیا جائے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی عظمت و تقدس و جلالت کی قسم اٹھا کے فرمایا، میرے محبوب جب تک تیری بات کو حتمی بات، آخری بات، اٹل فیصلہ کوئی نہ مانے اس وقت تک میں اپنی جلالت اور عظمت کی قسم اٹھاتا ہوں وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کی اطاعت کے بغیر نہ دنیا میں سکون ہے اور نہ قیامت کوئی کامیابی ہے۔ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں جب تک اطاعت نہ کی جائے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا قل، میرے محبوب آپ خود ہی فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اطاعت کرو، اتباع کرو، فرما برداری کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اطاعت کرنے والے بنائے، اقرار و تصدیق کے بعد اطاعت کرنے والے بنائے، اور جتنے یہاں روشن چہرے تشریف فرما ہیں مولا کریم سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، اس ہستی کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔